السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے اندر اگر کوئی کوتاہی یا کمی ایسی ہوتی ہے جن کی تلافی ہو سکتی ہے سجدہ سہو کے ذریعے، تو اب یہی معلوم کرنا ہے کہ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، اگر ایک واجب یا چند واجب چھوٹ جائیں نماز کے اندر، بعد میں سجدہ سہو کرنے سے نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، یہ کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، اسی طرح سنت نفل کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت یا یہ کہ چند 2-3 آیتیں پڑھنا ملانا واجب ہے۔ اگر یہ چھوٹ جائے، صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع کے اندر چلا جائے تو واجب چھوٹ گیا۔ تو لہذا ایک یا چند واجب چھوٹ جائیں، نماز کے اندر آخر میں سجدہ سہو کرنے سے نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ یہ کہ کسی واجب کو مقرر کر دیا، ڈبل کر دیا، مثلا سورہ فاتحہ کو 2 مرتبہ پڑھ لیا تو اب بھی بعد میں سجدہ سہو کرنے سے نماز صحیح ہو جائے گی۔ واجب میں تقدیم و تاخیر ہو جائے، مثلا پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب تھا، اس کے بعد کوئی دوسری سورت ملانا واجب تھا، لیکن پہلے کوئی دوسری سورت پڑھ دی اور بعد میں سورہ فاتحہ پڑھی تو اب بھی بعد میں سجدہ سہو کرنے سے نماز صحیح ہو جائے گی۔ یا یہ کہ کسی فرض کو اس کے مقام سے مقدم یا مؤخر کر دینا، جیسے پہلے رکوع ہے اس کے بعد سجدہ ہے، لیکن آدمی اگر پہلے 2 سجدے کر لے اس کے بعد رکوع کرے تو اب فرض میں تقدیم و تاخیر ہو گئی تو اب بھی سجدہ سہو سے نماز صحیح ہو جائے گی۔ یا اسی طرح کسی فرض کو بھولے سے مقرر کر دینا، ڈبل کر دینا، مثلا کرنا تو تھا 1 رکعت میں 1 رکوع، لیکن اس نے 2 رکوع کر دیے بھولے سے، تو اب بھی بعد میں سجدہ سہو کرنے سے نماز صحیح ہو جائے گی۔ یا اسی طرح ایک اور مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے کہ قاعدہ اولیٰ میں، یعنی فرض میں، ایک سنت مؤکدہ میں، واجب میں، قاعدہ اولیٰ میں اتحیات پڑھ کر فوراً کھڑا ہونا فرض ہے، لیکن اگر کوئی درود شریف شروع کر دے اور اللہم صلی علی محمد پر پہنچ جائے تو اس پر فرض کو مؤخر کرنے کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، یعنی اخیر میں قاعدہ اخیرہ میں وہ سجدہ سہو کرے گا تبھی اس کی نماز صحیح ہوگی۔ یہ اسی طرح ایک اور مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب آدمی کی رکعت نکل جائے، جس کو مسبوق بولتے ہیں، اگر وہ امام کے ساتھ غلطی سے سلام پھیر دے تو چونکہ اس کے لیے بھی امام کے دوسرا سلام پھیرتے ہی فوراً کھڑا ہونا فرض تھا، لیکن چونکہ وہ کھڑا نہ ہو کر اس نے سلام پھیر دیا تو اس نے فرض میں تاخیر کی، تو اس لیے اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ سجدہ سہو کیسے کریں؟ تو سجدہ سہو کا ایک طریقہ جو اکثر حضرات کو معلوم ہے، فقہ احناف کے یہاں بہت زیادہ مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں اتحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیرے، پھر 2 سجدے کرے جیسے نماز میں کرتا ہے، پھر اس کے بعد بیٹھ کر اتحیات پڑھے، درود شریف پڑھے اور دعا پڑھے، اس کے بعد دونوں سلام پھیر کر نماز سے نکل جائے۔ یہ طریقہ کتابوں کے اندر، فقہ احناف کی کتابوں کے اندر اسی پر فتویٰ، یہ بہت زیادہ مشہور طریقہ ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے اور طریقے بھی کتابوں کے اندر آئے ہیں۔ انہی میں سے ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو سابق شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید صاحب علیہ الرحمہ نے ترمذی شریف کی شرح تحفۃ العلمائی کے اندر ذکر کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھ رہا ہو، یعنی امام کے علاوہ آدمی تنہا نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ سجدہ سہو ایسے کرے، قاعدہ اخیرہ میں صرف اتحیات پڑھ کر سلام نہ پھیرے، بلکہ پہلے اتحیات پڑھے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھے، پھر اس کے بعد دعا پڑھ کر سلام پھیرے ایک طرف، اور پھر 2 سجدے کرے، اور پھر بیٹھ کر صرف اتحیات پڑھے اور سلام پھیر دے۔ مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ طریقہ صحیح ہے، اور جو طریقہ پہلے بتلایا ہے وہ اس لیے ہے، امام کو وہ طریقہ اس لیے اختیار کرنا ہے کہ جب امام صرف اتحیات پڑھ کر سلام پھیرے گا، صدیوں کو معلوم ہو جائے گا، جو مسبوق ہے یعنی جن کی رکعت نکلی ہوئی ہے ان کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ امام نماز سے نکلنے کے لیے سلام نہیں پھیر رہا بلکہ سجدہ سہو کرنے کے لیے سلام پھیر رہا ہے، کیونکہ مسبوق جب امام سجدہ سہو کے لیے سلام کرے گا، سلام پھیرے گا، تو امام کے ساتھ مسبوق سلام نہیں پھیرے گا، سجدے تو کرے گا امام کے ساتھ لیکن سلام نہیں پھیرے گا۔